جن، ڈائمینشنز اور وقت۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم فرسٹ ڈائمینشن ہے، جیسا کہ ہم نے گراف میں پڑھا تھا ایکس اینڈ وائی ایکسس، یہ سیکنڈ ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے۔ تھرڈ ڈائمینشن وہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا ہر فزیکل وجود، ہیومن باڈی بھی تھرڈ ڈائمینشن کا ایک حصہ ہے۔ مگر جب بات آتی ہے فورتھ ڈائمینشن کی تو سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ زندگی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم بھی فورتھ ڈائمینشن کا ایک پارٹ ہے، اور فور ڈائمینشن کی مخلوق کو ایک اور چیز ایکسیس ہوتی ہے، وارم ہولز۔ لیکن یہ وارم ہولز کیا ہوتے ہیں؟ آئنسٹائن کے مطابق اسپیس میں بہت سے وارم ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم وقت کو اپنے لیے سلو کر سکتے ہیں۔ سمجھو وقت دنیا میں نارمل چل رہا ہے لیکن تمہارے لیے اس کا فلو دھیما ہو جاتا ہے، تم وقت کو موڑ نہیں رہے، بس اس کا اثر کم کر رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ فور ڈائمینشن کی کریٹرز کون ہیں؟ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات ہے، جیسا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں کو چوکی داروں اور انگاروں سے بھرا تاکہ اگر کوئی سننا چاہے یہ انگارہ اپنے لیے تیار پاتا ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کو نہیں معلوم اہل زمین سے برائی مقصود ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے میٹیورائٹس کی، جسے ہم قرآن کی زبان میں شہاب ثاقب کہتے ہیں اور نارمل زبان میں ٹوٹا ہوا ستارہ۔ ہم نے کئی بار نجومیوں کا سنا ہے، وہ اصل میں انہی شیاطین سے معلومات لیتے ہیں جو آسمان سے آدھی بات سن کر اس میں ملاوٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے۔ ٹائم ٹریولنگ کیا یہ پاسبل ہے؟ یس، فار دا ففتھ اینڈ سکس ڈائمینشن بینگ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفر میں ان سے سوال پوچھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ تم سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے۔ سب سے پہلے وہ جس کشتی میں سوار تھے اس میں انہوں نے ایک سراغ کر دیا، پھر ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا، پھر وہ ایک گاؤں میں گئے جا کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن انہوں نے وہاں جا کر ایک دیوار کی مرمت کی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ان سے سخت لہجے میں سوال کر بیٹھے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے بتایا کہ وہ جس کشتی میں سوار تھے وہ چند مساکین کی تھی اور اسی سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ اگر وہ اس میں سراغ نہ کرتے تو ظالم بادشاہ ان سے وہ کشتی چھین لیتے۔ اس بچے کا قتل اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ متقی تھے۔ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اس کے بدلے اللہ انہیں ایک نیک بیٹی عطا کریں گے۔ دیوار اسی لیے تعمیر کی تھی کیونکہ وہاں یتیم بچوں کا مال دفن تھا، اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو گاؤں کے لوگ ان بچوں سے وہ مال چھین لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فیوچر دیکھ سکتے تھے۔ آگے کی ڈائمینشنز کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ 7 آسمان 7 ڈائمینشنز پہ بندھے ہوئے ہیں جو پہلے آسمان سے شروع ہوتے ہیں اور 7ویں آسمان پر 11 ڈائمینشن پر جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے 10 ڈائمینشن کی مخلوق تھی اور یہ ان کی حد تھی، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 6 آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق فرشتے ایک وقت میں بہت سی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ملک الموت، کیونکہ دنیا میں ہر سیکنڈ میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو فرشتوں کے پاس انفائنائٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے۔